پھر سلسلے کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو آج وہی فیض پہنچانے کے لیے قاصد فیضان مجددیہ، قاصد فیضان صدریہ، قاصد فیضان دائمیہ، صاحبزادہ والا شام، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم بعمل، صاحبزادہ قاضی ملت، قاضی عابد الدائم، عابد زیدہ مجدہ، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ فیضان نقشبندیہ، مجددیہ، صدریہ، دائمیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور بھی فرمائیں اور ہماری پیاس کو بھی بجھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر کا دیر قائم و دائم فرمائے۔ استقبالیہ نعرہ، نعرہ تکبیر، رحمت آواز محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ولادت جو ہوتی ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو لیکن نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین عطا کرنے والی ذات ہے، جب وہ چاہے گا دے۔ اپنے پاس سے ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم زبردستی بیٹی حاصل کر سکیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں صرف، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف بیٹے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے تمام جہانوں کی بادشاہی، زمین و آسمان کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اگر چاہے تو بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے، بیٹیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آیت قرآن کریم کی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عطا ہے، انسان کا اپنا اس میں کوئی بس نہیں ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا
وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اگر ولادت پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو پھر ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر ولادت پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو پھر ہم کسی عیسائی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کسی یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور نہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا بلکہ نبیوں کے سردار کا امتی بھی بنا۔ سبحان اللہ، وہ نبیوں کا سردار جو ہمارے لیے رات دن روتا رہا، وہ نبیوں کا سردار جو ہمارے لیے رات دن روتا رہا، اپنی امت کے لیے روتا رہا، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، اور وہ انہوں نے اتنا ہمارا خیال رکھا ہر گھڑی، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت جب بھی کبھی جوش میں ہوتی تھی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے، امت کی مغفرت، ہماری مغفرت، ہمارے لیے روتے تھے۔ اتنے شفیق ہمارے آقا، اتنے کریم ہمارے آقا، انہوں نے کیا فرمایا؟ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم ان کی امتی ہیں اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت رحیم ہے حضور علیہ السلام، بہت رحم کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو بھی دکھ دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، فقط جفانی، الفاظ دیکھے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے آیت درود پڑھی تھی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں سے کون کون درود پڑھے گا۔ اب میں ایک دفعہ پھر یہ آیت پڑھوں گا، اب میں دیکھوں گا کون کون پڑھے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیں نا، پہلے درود اور اس درود میں فرق نظر آیا، یہ امتی والا درود ہے، یعنی حضور کا ذکر آئے تو امتی جھوم جائے، پھر وہ امتی ہے۔ یہ مولانا صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، محترم ناصر صدیقی صاحب، اللہ رب العالمین ان کو اجر عطا فرمائے، جو محبت ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو اخلاص کا تعلق ہے۔ یہ ابھی آپ کو فرما رہے تھے کہ فیضان صدریہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فیضان صدریہ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ ہمارا سب سے بڑا درس حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حضور کو نہ ملائیں، اللہ سے نیکی رکھ کے حضور کی جتنی بھی تعریف کرتے رہیں گے وہ کام ہوگی، کبھی زیادہ نہیں۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، سب اللہ سے چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جب تعریف کرے تو اللہ تک نہ پہنچے، اللہ سے نیچے رہ کے حضور کی جتنی بھی تعریف کریں گے مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ حق ادا ہوگا۔
حضور علیہ السلام کی رضا، آپ کی رضامندی، آپ کی خوشنودی، اس کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ محفلیں ہم کس لیے سجاتے ہیں؟ کہ حضور کی محبت حاصل ہو، حضور کی رضا، حضور کی خوشنودی حاصل ہو۔ ایک ہوتی ہے رضا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوتی ہے اتباع، اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوتی ہے اطاعت، ایک اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ رضا، حضور علیہ السلام کی رضا واقعات میں طویل ہے، نہیں سناتا، بس میں اشارہ دے دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، سمجھتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کیا تھا، پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے ہم سب نماز پڑھتے تھے، اللہ نے قبلہ تبدیل فرمایا، حکم کیا فرمایا؟ قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہلے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی قبلہ اول ہے ہمارا، لیکن کعبہ شریف بنایا تھا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضور کا دل چاہتا تھا کہ میرے جد امجد کا جو بنا ہوا کعبہ ہے، اس کو اللہ پاک قبلہ بنا دے۔ کعبہ کی عظمتیں اپنی جگہ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، لیکن قبلہ نہیں تھا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ شرف جو اس کو ملا ہے تو آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج یہاں بھی کہیں دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے لیے وہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کہتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے اللہ پاک نے فرمایا۔ اگر صرف حضور کی رضا کے لیے بھی اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو تبدیل کیا اور قبلہ کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تو قرآن میں جو احکام آئے ہیں اور جو آیات آئی ہیں اس حوالے سے وہ اس طرح ہیں۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ اگر اللہ پاک نے حضور کی رضا کے لیے، حضور کی خوشنودی کے لیے قبلے کو تبدیل کر کے کعبے کو قبلہ بنایا تو اللہ پاک یوں فرماتا، قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجیے۔ ایسے نہیں فرمایا، درمیان میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب میرے لیے تو صفت کی کوئی تعین ہے ہی نہیں، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں تو ہر طرف موجود ہوں، لیکن تو اگر یہ چاہتا ہے میرے محبوب کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تَرْضَاهَا، ہم اس کو کعبہ اس لیے کعبے کو تبدیل کر کے قبلہ اس لیے بنا دیں کہ ترضاها تیری مرضی ہے محبوب، تیری رضا کے لیے ہم اس کو بنا دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ رضا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے بہت خوبصورت سمجھانے کے لیے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ دو ہستیوں کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں۔ اب جملہ ایسے ہونا چاہیے، دو کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، ایسے جملہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے یہاں اسلوب تبدیل فرما دیا، فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کو نہیں فرمایا، دونوں کو نہیں فرمایا، صرف محبوب کو راضی کیا جائے۔ اللہ اور رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، یہ اسلوب اللہ پاک نے کیوں اختیار فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر دی۔ تو علماء فرماتے ہیں
کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کو راضی کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا ہے۔ وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت بڑی ذات ہے، اس تک ہم گناہگاروں کی رسائی ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک اس کام سے راضی ہوا ہے؟ ہمیں نہ اس کی رضا کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کی ناراضگی کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کو جب ہم ناراض کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اور اگر کسی کام سے حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے حضور کی رضا کی اہمیت ہے۔ اطاعت سارے صحابہ کرام نے کی ہے، حضور علیہ السلام کی سب کرتے ہیں، امتی بھی کرتے ہیں، لیکن جس معیار کی صحابہ نے اطاعت کی ہے ویسی اطاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے پھرتے تھے حضور علیہ السلام پر نشاور کرنے۔ یہ اطاعت وہ ہوتی ہے جو حکم دیا جائے تو پھر وہ کام کیا جائے، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا وہ رضا اور اتباع اور اطاعت سے بہت زیادہ اوپر کا تھا۔ یہ تینوں چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام غار ثور میں رکے تھے، صدیق اکبر صاحب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عجیب عجیب عشق ہیں، بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں اسی طرف رہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے باہر غار کے باہر قریب تک آ گئے تھے۔ جن لوگوں کو غار ثور کی زیارت ہوئی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ غار ثور کی کیفیت اور اس کی حیت اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی پیالہ الٹا پڑا ہوا ہو، یعنی اوپر سے وہ آسمان کی طرح بند ہے اور نیچے سے راستہ جاتا ہے۔ یہ دونوں جب اندر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام جب اندر تھے غار کے، تو کفار ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ وہ نیچے سے کفار کی ٹانگیں ان کو نظر آ رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنے قریب آ گئے ہیں کفار، تو حضور سے بلکہ پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، بلکہ اشکبار بھی ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو گئے ہو، کیوں غمگین ہو گئے ہو، خوف محسوس ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، خوف تو محسوس ہو رہا ہے لیکن اپنی جان کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ خوف اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا، میری جان تو ہے ہی آپ کے لیے، آپ پر قربان کرنے کے لیے، مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، آپ کی جان کا خوف ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت پریشان ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حفاظتی کام کیے تھے۔ غار کے جو سوراخ تھے وہ سارے بند کیے تھے۔ خطرہ تھا کہ پہاڑی علاقہ تھا، بیابان تھا، ویرانہ تھا، تو کہیں کوئی سانپ وغیرہ ہو تو کسی سوراخ سے آگے حضور علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی ایک تو غیر کفاروں والا خوف اپنی جگہ، دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں ادھر سے مجھے انتظام نہ پہنچا دے حضور علیہ السلام۔ کتنا اہتمام کرتے تھے حضور کی حفاظت کا۔ سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی کہ کہیں کسی سوراخ سے سامنا آ جائے، اور وہی ہوا، سانپ آیا اور اسی سوراخ سے آ گیا۔
لیکن آگے ایڑی رکھی ہوئی جو سوراخ بند کیا ہوا تھا انہوں نے سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا. شدید ترین ٹیس اٹھی درد کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں. لیکن حضور علیہ السلام اب دیکھیے ادب بھی دیکھیے, اور میں کہتا ہوں نا کہ یہ اطاعت سے کوئی اوپر چیز ہے. حضور نے تو ان کو نہیں فرمایا تھا کہ بیٹھو یہاں پر, وہ اطاعت نہیں کر رہے تھے, وہ اس سے کوئی اوپر کی چیز تھی. حضور علیہ السلام ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. اس حال میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور تکلیف انتہائی شدید تھی, لیکن کوئی اپنے جسم میں معمولی سی حرکت تک نہیں ہونے دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ماج اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے. ماج اس وجہ سے حضور علیہ السلام کے رخسار پر پانی کا قطرہ آ کے گرا, آنسو نکلا. تکلیف کی شدت سے صدیق اکبر کا آنسو نکلا جو حضور کے رخسار پر گرا. تو حضور اٹھے, فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا. فرمایا کہاں کاٹا ہے؟ یہ پاؤں پر کاٹ لیے. فرمایا ادھر کرو پاؤں. اپنا لعاب دہن حضور نے لگایا حضور صدیق اکبر کی ایڑی پر. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کا لعاب لگنا تھا میری ایڑی پر, ساری تکلیف یک لک ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اطاعت سے اوپر کی چیز ہے. اطاعت تب ہوتی ہے جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو پھر وہ آدمی کام کرے, پھر اطاعت ہوتی ہے. یہاں تو کوئی حکم نہیں تھا حضور علیہ السلام کا, لیکن حضور کی نیند کا احترام دیکھیے کتنا کیا تھا انہوں نے. حضرت حضور کی اپنی بہت بڑی ذات ہے, یہ حضور کی نیند کی بات ہو رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خیبر کے موقع پر اسی طرح حضور علیہ السلام گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے. اسی طرح سو گئی, نیند آئی, حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے. وقت تھا عصر کا. آپ جانتے ہیں کہ عصر کی نماز کتنی اہم ہے. قرآن پاک میں آتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, ساری ہی نمازوں کی حفاظت کرو, لیکن عصر کی خاص طور پر حفاظت کرو, یعنی ہر حال میں پڑھنی ہے. عصر کا وقت ہے. حضور علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر رکھ کے لیٹے, وہیں آرام فرما ہو گئے, نیند آ گئی, سو گئے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے, سوچ رہے ہیں کیا کروں. حضور کو جگاؤں, نماز ادا کروں. عصر کی نماز ہے, صلاۃ وسطیٰ ہے, انتہائی اہم نماز ہے. ایک طرف یہ سوچتے ہیں کہ حضور کو جگاؤں, عرض کروں یا رسول اللہ نماز پڑھ لی. ایک طرف یہ خیال آتا ہے کہ نہیں, جس کی خدمت میں لگا ہوں اس کی خدمت سب سے بڑی ہے, نہ جگایا. حضور علیہ السلام جب جاگے, عصر کا وقت گزر چکا تھا, مغرب ہو چکی تھی. حضور علیہ السلام نے پہلا ہی سوال یہ فرمایا کہ علی نماز پڑھ لی ہے عصر کی؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھی. حضور علیہ السلام نے سر مبارک اوپر اٹھا کے دعا فرمائی کہ اللہ علی کسی ذاتی کام کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا, تیرے اور تیرے رسول کی رضا اور اطاعت کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو باری تعالیٰ اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ یہ عصر کی نماز ادا کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مورخین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا نے یہ دیکھا, خیبر کے موقع کی بات ہے, ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ غروب ہوا سورج دوبارہ اوپر آ گیا اور عصر کا وقت ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عصر کی نماز ادا کی. یعنی دیکھیے یہ کائنات کا یہ نظام ہے. سورج ایک اوقات کے مطابق چلتا ہے, اور سورج کے اپنا ایک انداز ہے چلنے کا, ایک رفتار ہے, ایک اس کا اپنا ایک انداز ہے, اس کے مطابق ہی وہ چلتا ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز ادا کرانے کے لیے اللہ پاک نے پورے کائنات کا نظام ہی الٹا دیا تھا, اور غروب ہوا وہ سورج دوبارہ عصر کے وقت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز,
اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت اشعار، کتنے خوبصورت اشعار ہیں ان کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے وار دی تھی اپنی نماز کس پر؟ حضور پر نہیں، تیری نیند پر۔ یعنی نماز وہ بھی عصر کی نماز، اور وار دی تھی کس پر؟ حضور پر نہیں بلکہ حضور کے نیند پر۔ سب سے اعلیٰ جو خطر ہے وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی سب سے جو اہم نماز ہے وہ حضور کے نیند پر وار دی تھی۔ صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے تو اپنی نیند جو اپنی جو تھی، جان جو تھی وہ حضور کی نیند پر وار دی تھی، اور صدیق اکبر اپنی جان حضور علیہ السلام پر وار چکے تھے۔ ایک نے اپنی جان دی تھی، ایک نے اپنی نماز قربان کر دی تھی حضور علیہ السلام کی نیند پر۔ صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، کس پہ دے چکے؟ اس نیند پر دے چکے۔ صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ حفظ جہاں تو جہاں فروز غرر کی ہے۔ جان کی حفاظت کرنا کتنا اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خنزیر جو ہے قطعی پلید ہے، شراب قطعی طور پر حرام ہے، لیکن اگر انسان پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے کوئی بھی اور چیز موجود نہ ہو تو خنزیر اس حد تک کھانا حلال ہو جاتا ہے جس سے انسان کی جان بچ سکے، اور شراب اس حد تک پینا حلال ہو جاتا ہے جس سے انسان کی جان بچ سکے۔ اتنا اہم فرض ہے جان بچانا کہ اس کی وجہ سے جو قطعی محرمات ہیں وہ بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اہم جو فرض ہے جان بچانا، یہ بھی صدیق کر چکے تھے اس نیند کے لیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، یا رسول اللہ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن لگا کے، لعاب مبارک لگا کے ایک کی جان بچا لی، اور اپنی دعا کی وجہ سے ایک کی نماز لوٹا دی۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی ایک جان ہی ہوتی ہے انسان کی، وہ دونوں تو اپنی جان، ایک نے اپنی جان دے دی تھی، ایک نے اپنی عصر کی نماز دی تھی حضور علیہ السلام کی نیند کے لیے۔ ہاں تو نے پھیر دی انہیں جان، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ انہوں نے یا رسول اللہ اپنی طرف سے سب کچھ کر ہی دیا تھا، ایک نے جان دے دی تھی۔ اب پھر آگے اب نتیجہ کیا نکالتے ہیں اللہ دیکھیے، اب فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ اول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک خلیفہ چہارم ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کوئی عام درجے کے لوگ نہیں ہیں، خلفاء ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے جو خلیفہ تھے اور جو چوتھے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا ہے، یعنی ایک نے اپنی نماز حضور کی جان پر دے دی، ایک نے اپنی جان حضور علیہ السلام کی نیند پر قربان کر دی، تو یہ دو جو بڑے خلفاء ہیں ان کے طرز عمل سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس کا جو ہے۔ تو ہم سارے اسی آقا کی غلامی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی صحیح طرح غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کما کان حق، جس طرح ان کی ثنا کرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین اس طرح ہمیں ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان کی غلامی کرنے کا حق ہے اللہ پاک ہمیں اس طرح ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔